دیکھیں 22 نکات علماء نے مرتب کیے، اور یہ جو ہے نا کہ ہمارا جو آئین ہے اس کا جو آرٹیکل 2 ہے اس میں قرارداد مقاصد اس کا حصہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن، یعنی ریاست کا مذہب اسلام ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کن فلور پہ، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے جو یہ کہا جاتا ہے کوئی مذہب دنیا کا افضل نہیں دوسرے مذہبوں سے، سب مذہب برابر ہیں۔ یہ ریاست پاکستان کے پیسے کھا کے اور یہاں کے فلور پہ اس طرح کی باتیں ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کے، وہ لوگ ہیں جو اسلام کو بھی ماضی کا حصہ سمجھ کے تمام ادیان کو برابر کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے اسلام، کاش ان کو پتہ خیر ہوتا۔ امت اخرجت للناس، اور ان لوگوں کی جو اپروچ ہے، ٹارگٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کتاب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ ایک تخصص حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سب ختم ہونی چاہیے۔ جیسے ماضی میں دین رہے ہیں، یہ بھی ایک دین ماضی کا قصہ پارینہ ہے۔ یہ نام مولانا عبدالحامد بدایونی صاحب نے قبول کیا، نہ آج کے مخلصین قبول کرنے کو تیار ہیں۔ انٹرفیتھ جیسے دین الہی کی طرح اور دیگر صلح کل کی طرح آتے رہے اور جاتے رہے۔ ان کا جو نمایاں خدمات کا پہلو ہے، رام اور رحیم کے نعرے جو تھے یہ وہ آتے رہے اور جاتے رہے، یہ اسی کا حصہ ہے انٹرفیتھ بھی۔ ٹھیک ہے، اور عالمی صوفیزم کے نام سے بھی یہ چیزیں کام کر رہے ہیں۔ عالمی دین بھی بنا رکھا ہے انٹرفیتھ کے نام پہ کہ جی تمام دین میں سے جو جی چاہے آپ بنیں۔ آپ عیسائی رہتے ہوئے بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، یا مسلمانوں کے مرتد مذہب سے تعلق رکھ سکتے ہیں یا ملحد مذہب سے، اور مسلمان رہتے ہوئے بھی آپ عیسائی ہو سکتے ہیں یا ہندو ہو سکتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب کھیل ہے۔ سے بڑی کمال کی بات رہی جی، قرارداد مقاصد جس کو کہتے ہیں، وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ مولانا عبدالحامد بدایونی ایک کامیاب شخص تھے، انہوں نے کامیابی سے کام کیا پاکستان کو حاصل کرنے میں، خاص طور پر ان دو صوبوں بلوچستان اور سرحد کو شامل کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ پورے ہندوستان میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچانے کے لیے کام کیا، قائد اعظم کی شخصیت کا دینی پہلو اجاگر کیا، اور پھر سب کچھ جانتے ہوئے کہ ان کا علاقہ پاکستان میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ وہ ایثار ہے، یہ اللہ تعالیٰ گھر بار جائیداد سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان جو پاکستان کے حامی تھے، 100% ووٹ دیا تھا، وہ جانتے تھے کہ ہم یہیں رہیں گے اور ہمیں ہندو سے پالا پڑنا ہے، مگر ہمارا ایک بازو مضبوط ہوگا تو ہمارا خیال رکھے گا۔ قائد اعظم نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر چلے کوئی نہیں، ہم ہندوستان نے ایک بازو تو ہم نے اتار دیا، احسان اتار دیا۔ یہ بھی جگ جاری ہے، اویز ہو خیال ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اور پھر یہ ہے کہ بڑا مشہور ہے کہ لال این چمن آلودہ رنگست ہنوز سپرس دست میں انداز کے جنگست ہنوز، جنگ ابھی جاری ہے، اور ہمیں مولانا عبدالحامد بدایونی جیسی روح پرور شخصیت کو قائد بنانا چاہیے، خود بھی ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ ان کی خدمات کے چند میں ایک پہلو جو ہے نا نمایاں، وہ میں شاید اپنا بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ان کے بزرگ التمش کے زمانے میں عراق سے آئے تھے، دانیال، لاہور آ کے سیٹل ہوئے، لاہور سے پھر آگے یعنی بدایوں گئے، اور مسجد شمسی جو التمش نے بنائی تھی یہ وہاں پر قاضی، بدایوں کے قاضی فیملی ہے۔ واہ! اور یہاں کے مولانا حضرت خواجہ غریب وہ کیا ہیں، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بدایوں میں پیدا ہوئے تھے۔ ہاں جی، اب یہ دیکھیے، اور بڑا زرخیز خطہ تھا، زرخیز خطہ، مردم خیز خطہ۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی انہوں نے اہم ترین کردار ادا کیا ان لوگوں نے۔ پھر یہ ہے کہ یہ صابریہ سلسلے میں بھی بیعت تھے، اور قادریہ سلسلے میں بھی۔ اب دوسرا جو پہلو ہے ان کا کہ انہوں نے جوانی میں سیاست میں حصہ لیا، مگر دینی سیاست میں دین کا علم بلند کیا۔ تحریک مولانا شوکت علی، مولانا یعنی محمد علی جوہر، ان لوگوں کے کہنے پر تحریک خلافت میں شامل ہوئے، مگر تحریک خلافت کے بعد جو ایک فیز آیا ہے وہ ہندو ایکسٹریمزم کا ہے۔ ہمیں تو یہ کہتے ہیں نا، مسلمانوں نے کبھی کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں بنائی، یہ ہم پر تھوپتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں نے غیر مسلموں پر حملہ نہیں کیا، مگر غیر مسلموں کو بھی اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے اور اپنے مذہب کے مطابق چلنا چاہیے، دوسرے کے مذہب میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ چاہیں کہ ہم 3% ہیں، ہم 97% کے مذہب میں مداخلت کر دیں کہ جی بسم اللہ نکالو تو فلانی شے نکالو، یہ نازیبا ہے۔ اور مسلمانوں نے کی بھی مسلمس پہ حکومت ہے۔ جب انہوں نے RSS بنائی ہے، خلافت موومنٹ کے بعد RSS نے جنم لیا 25 میں۔ اچھا، یہ بہت اہم پہلو ہے، بہت پرانی ہے۔ جی جی، اور یہ اس سے پہلے مہاسبھا کی شکل میں تھی۔ اس میں گاندھی کا اہم ترین رول ہے۔ جس وقت قائد اعظم علیہ الرحمٰن نے کہا تھا کہ گاندھی جو ہے یہ
گاندھی گائے کی دم پکڑ کے سیاست میں آ گئے ہیں اور گاندھی وہ شخص ہے جس کو بمبئی میں انٹروڈیوس انڈیا میں پہلا جلسہ جو کرایا گیا تھا تو ان کا اسٹیچر بلند کرنے کے لیے قائد اعظم سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ جیسا شخص جب آئے گا تو ہندو بھی آ جائے گے اور اس کو پہچان لیں گے کہ گاندھی ہے جے ساڈا لیڈر ہے. اچھا یعنی اس کو انٹروڈیوس کرانے والے بھی قائد اعظم علیہ الرحمہ تھے. خیر خلافت موومنٹ میں جو گاندھی کی بد کرداری تھی, بدنیتی, ہاں جی بد کرداری بھی بدنیتی بھی, کیونکہ انہوں نے وہاں پر جو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا چورا چوری کا, اس کو بہانہ بنا کے پھر لوٹ کے چلے گئے اپنے بلوں میں اور مسلمانوں کو منجھار میں چھوڑ گئے. وہ تو مروانا تھا مسلمانوں پھر انہوں نے 2 تنظیمیں بنائیں RSS کے تحت, ایک شدی شروع کی اور ایک سنگٹھن. اب شدی جو تھی یہ تھی کہ ری کنورشن آف مسلمز ٹو ہندوازم. اب اس کے لیے انہوں نے پھر جب خلافت موومنٹ میں کام کیا تو انہوں نے کانگریس چھوڑ دی اور شدی تحریک کے خلاف انہوں نے پھر کام کیا. انہوں نے ہر جگہ مسلمانوں کا تحفظ کیا. وہاں پہ انہوں نے تبلیغ الاسلام تنظیم بنائی.